الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کئی قسم کے فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں اس سال کرونا کی وجہ سے جو بڑی گہما گہمی ہے وہ قربانی کو لے کر ہے۔ قربانی کے سلسلے میں پہلے سے ہی بہت سارے افراد مشکوک رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں بیجا طور پر جانوروں کی جانیں لی جاتی ہیں، بے رحمی کی جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں پورا مال لٹا دیا جاتا ہے، اگر اسے کسی رفاہی کام میں غربا مساکین پر خرچ کیا جائے کتنا اچھا کام ہو جائے، کبھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری گندگیاں پھیلتی ہیں، اس لیے یہ معاشرے میں تعفن اور گندگی اور بیماری پھیلنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا جائے۔ طرح طرح کی باتیں ہیں اور ہتھ کنڈے ہیں جو دشمنان دین اور اسلام اختیار کرتے رہتے ہیں۔ آج کسی بھائی نے ایک ویڈیو بھیجا، یہ ویڈیو گرچہ کی بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گویا قرآن مجید میں گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تورات و زبور، انجیل، یہ تمام کتابیں جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ ویڈیو دشمنوں نے بنائی ہے، بظاہر یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ فسادی قسم کے RSS کے لوگوں کی بنائی ہوئی یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر خاص لوگوں نے اپنی شکل و صورت بدل کر اسلام کو بدنام کرنے اور قربانی جیسے فریضے سے لوگوں کا رخ موڑنے کے لیے یہ تمام مکر و فریب کر رہے ہیں۔ تو آئیے حقیقت دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے مسلمانوں تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو انعام کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں، جن کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر جانوروں اور پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کے رو سے جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں الگ نص آئی ہو، جیسے گدھا وغیرہ۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا اور چیرتا ہو، مثلا شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ۔ اور ذو مخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ذریعے سے
اپنے شکار پر جھپٹتا اور اسے پکڑتا ہو، مثلا شکرہ، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، اور جو کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی گوشت کھانے کا ذکر نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور اپنی آل اولاد کو بھی ہمیں اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور رہ گئی یہ کہ تورات اور انجیل اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نزول سے پہلے یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ کتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اور اس کے بعد کی دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری بتلائی جاتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بلکہ بہت بعد میں نازل ہوئی۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور اسی طرح تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے بات معلوم ہو گئی کہ تورات اور انجیل اور زبور میں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، بات کہنا یہ بھی سراسر باطل اور غلط ہے۔ اب تو تورات اور انجیل زبور کو لوگوں نے بدل دیا ہے، لیکن اللہ نے جو نازل کی ہیں ان کے اندر تمام پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا۔ اب یہ کسی کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ گوشت صحت کے لیے مفید غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں گوشت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں اور جنت والوں دونوں کے کھانے کا سردار گوشت ہے۔ کتب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ، دمبا، اونٹ، گائے، مرغ اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں بہترین سالن گوشت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق کاندھے کا گوشت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرندوں کا گوشت استعمال کرنا بھی ثابت ہے۔ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پسند فرماتے تھے کہ دست کا گوشت جلد گل جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں احادیث سے ثابت ہے، لہذا اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، گوشت کھانا قرآن نہیں کہتا ہے، تورات انجیل زبور نہیں کہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اس طرح کی یہ تمام باتیں ایک طرح کا بہتان ہیں دین اسلام پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے ویڈیوز جو
بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، بچوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے بڑے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ یہ جو کڈس کے نام پر چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں وہ کس طرح گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گیم کے نام پر ہے، کبھی سیریل کے نام پر ہے۔ ہمیں اپنی نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس راستے سے قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اور قربانی سنت ابراہیمی ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، لہذا قربانی کرنے سے پیچھے ہم کو اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کرونا کا جو بہانہ ہے کہ اس سے بیماری پھیلے گی، سراسر باطل ہے۔ اللہ تعالی جب تک نہ چاہے تب تک کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ آپ دنیاوی تمام کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، قربانی کے لیے ہی آخر یہ مسائل کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ لہذا جس قدر ممکن ہو آپ قربانی کا جانور خریدیں اور قربانی کریں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو زندہ رکھیں اور اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون